ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عمیر شاہین کا سلام۔ آج ہم نے چکن قورمہ کی ریسپی بنانی ہے جو کہ بہت ہی کمال کی اور بہت ہی مزیدار، بہت کم ٹائم میں ہی بنتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کڑھائی چولہے کے اوپر رکھ لی ہے اور اس کے اندر گھی جو ہے وہ ڈال دینا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پیاز فرائی کرنے ہیں، صرف پیاز فرائی کرنے ہیں یا ٹماٹر، سبز مرچ اور ادرک لہسن جو ہے اس کا پیسٹ بنا کے اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ تو فی الحال جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ فرائی کر لینے ہیں، فرائی کر کے انہیں نکال لینا ہے۔ انہیں براؤن کرنا ہے، اس طرح جب کلر ہو جائے، یہ دیکھیں بالکل فرائی ہو چکے ہیں اور ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب انہیں نکال لینا ہے، نکالنے کے بعد ان کو جو ہے وہ ہلکا سا گرینڈ کر کے جو دوبارہ شامل کرنا ہے۔ اب یہ گھی کے اندر گھی گرم ہے، یہ میرے پاس کھڑا گرم مسالہ ہے، تیز پات، سبز الائچی، زیرہ اور کالی مرچ وغیرہ جو ہے وہ گھی کے اندر ڈال دینا ہے۔ 1 منٹ تک اسے پکانا ہے اور پکانے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ دیر اسے نہیں پکانا ورنہ جو ہے وہ زیرہ جل جائے گا۔ چکن جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور چکن کو اب فرائی کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اسے ہلکا جو ہے وہ سنہرا براؤن ہونے تک جو ہے اسے فرائی کر لینا ہے۔ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو تب اسے باقی چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہیں، اوپر سے ڈھک دینا ہے، ڈھک کے اسے پکانا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ جو ہے وہ کلر جو ہے اس کا تھوڑا تھوڑا چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں کلر جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو میں نے ادرک، لہسن، سبز مرچ اور ٹماٹر کا پیسٹ بنایا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اسے میں نے گرینڈ کر کے پیسٹ اس کا بنایا ہے، اس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ میرے پاس پیاز ہے جو میں نے فرائی کیا ہے، اسے میں نے ہلکا سا گرینڈ کر لیا ہے، کونڈے ڈنڈے کے اندر میں نے تھوڑا بہت رگڑ لیا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ شامل کرنے کے بعد اسے ہلانا ہے اچھی طرح تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح پک جائیں۔ ½ ٹی اسپون اس کے اندر آپ نے سرخ مرچ پاؤڈر شامل کرنا ہے، ½ ٹی اسپون اس کے اندر آپ نے خشک دھنیا پاؤڈر شامل کر دینی ہے اور تھوڑا سا 2 چٹکی کے برابر، اس سے تھوڑا سا زیادہ یہ جو ہے وہ گرم مسالہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اور ½ ٹی اسپون اس کے اندر آپ نے نمک ڈالنا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پکانا ہے، اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے جو ہے وہ نہ لگے۔ آگ جو ہے وہ بالکل ہلکی رکھنی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ دہی ڈالنا ہے، 5 سے 6 ٹی اسپون جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے دہی شامل کر دینی ہے، یا حسب ضرورت آپ جتنا دہی اس کے اندر شامل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو دہی میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے، اب اسے اچھی طرح ہلانا ہے اور دہی کو بھی تھوڑی دیر پکا لینا ہے۔ یہ اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور دہی جو باقی چیزیں اور دہی جو ہم نے شامل کیا ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے پکا لینی ہیں۔ یہ کافی حد تک جو ہے وہ پک چکی ہیں، چکن بھی اچھی طرح پک چکا ہے اور مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں وہ بھی پک چکے ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس یہ قورمہ مسالہ ہے، ½ ٹی اسپون جو ہے وہ اس کے اندر قورمہ مسالہ شامل کر دینا ہے۔ اگر آپ یہ آپشنل ہے، اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی جو ٹیسٹ ہے وہ باقی مسالوں کے سر پہ ہوتا ہے یا آپ کے جو بنانے کا طریقہ ہے اس حساب پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے بنا رہے ہیں، کس طرح آپ اس کو ساری چیزوں کے ساتھ مینیج کرتے ہیں، اس حساب سے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ پانی شامل کر لینا ہے۔ پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھکن دے دینا ہے، 7 سے 8 منٹ تک آپ نے اسے ڈھک کے پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈھکن اتارنا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گل چکی ہیں، پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی خشک ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہیں وہ تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی جو ہے ادرک ڈال دینی ہے اور لیموں جو ہے تھوڑا سا میں نے باریک کاٹ لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور فلیم جو ہے وہ نیچے سے بند کر دینا ہے، کیونکہ ساری چیزیں جو
ہیں وہ اچھی طرح سے سب پک چکا ہے۔ اب اس کے اندر سبز دھنیا تھوڑا سا ڈال دینا ہے اور اسے اب آپ نے تھوڑا سا ہلانا ہے تاکہ جو دھنیا وغیرہ ہو اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ اسے اب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ کتنا پیارا خوشبو کمال کی آ رہی ہے، بہت ہی مزیدار بنا ہے اور بہت ہی کمال کا بنا ہے۔ ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ جو ہے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے سبز دھنیا ڈال لینا ہے اور تھوڑی سی بریک کٹی ہوئی ادرک آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال لینی ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے ایک لیموں ڈیکوریشن کے لیے کاٹ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ چکن قورمہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے آپ فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔